اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک دل بمقابلہ دماغ قرآنی حقائق اور سائنسی دریافتیں پر گفتگو کریں گے۔ آئی ریپیٹ دی ٹاپک، دل بمقابلہ دماغ قرآنی حقائق اور سائنسی دریافتیں، ڈسکوریز۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ انسانی زندگی میں دل کا زبردست کردار کیسے جدید سائنس کی توجہ کا مرکز بن سکا، صدیوں سے اگنور کیا ہوا تھا۔ تاریخی طور پر دماغ اور دل کے درمیان رابطے کو یک طرفہ پس منظر سے دیکھا جاتا رہا تھا، جبکہ موجودہ سائنسی تحقیق نے دل اور دماغ کے درمیان دو طرفہ متحرک ڈائنامک رابطے سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دماغ اور دل ایک دوسرے کے افعال کو مسلسل متاثر کرتے ہیں۔ یعنی صرف دماغ دل کو متاثر نہیں کرتا، دل بھی کرتا ہے۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دل سے دماغ تک جانے والے سگنلز دماغ سے ملنے والے سگنلز سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انٹرسٹنگ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ دل دماغ پر نیورولوجیکلی، بائیو کیمیکلی، بائیو فزیکلی اور الیکٹرو میگنیٹیکلی یا انرجیٹیکلی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی 4 طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تازہ ترین تحقیقی نتائج نے انسانی زندگی میں دماغ کی جگہ دل کی اہمیت کو اولویت دی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، کہ سائنس کے ذریعے سمجھے جانے والے موجودہ حقائق کے اشارے قرآن حکیم نے بہت پہلے ہی منکشف کر دیے تھے۔ تفاصیل نہیں تھی، لیکن اشارے موجود تھے۔ اب سائنسی نقطہ نظر کے بدلتے ہوئے تناظر میں ہم آج کے سیشن میں 3 اہم سوالات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ 3 بنیادی اہم سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دل اور دماغ کے تعلقات کے وہ کون سے نمایاں شعبے ہیں جہاں سائنس اب تک قرآنی نقطہ نظر سے متفق نظر آتی ہے۔ متفق۔ دوسرا یہ کہ جدید سائنس کے معلوم کردہ حقائق کو اسلامی ادب میں پہلے سے ہی مناسب توجہ کیوں حاصل نہ ہو سکی، کیوں اگنور کیا گیا، کیوں نظر انداز کیا گیا۔ تیسرا سوال اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ انسانیت قرآنی علم و حکمت کے خزانوں تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ تو عزیز دوستو، آئیے پہلے سوال پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ پہلے سوال پر ہم نے حالیہ برسوں میں دیکھا کہ کارڈیالوجی، نیورو فزیولوجی اور نیورو اناٹمی میں مشترکہ تحقیق نے ایک نیا ڈسپلن ترتیب دیا ہے، جسے نیورو کارڈیالوجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نیورو کارڈیالوجی۔ اس کے نتائج کے مطابق دل کا ایک پیچیدہ اعصابی نیٹ ورک ہے جس میں کرینیل دماغ کی زیادہ تر خصوصیات موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کرینیل دماغ ہمارا وہ دماغ ہے جو ہمارے سر کے اندر ہے۔ اس وجہ سے، یعنی دل کا ایک اپنا اعصابی نیٹ ورک ہے، اس وجہ سے اس کو دل کا دماغ یا اندرونی انٹرنزک کارڈیک اعصابی نظام کہا جانے لگا ہے۔ یعنی ایک دماغ کا اپنا اعصابی نیٹ ورک ہے،
ایک اس سے ملتا جلتا دل کا بھی اعصابی نیٹ ورک ہے، اس لیے اس کو بھی یعنی دل کا دماغ کہا جانے لگا ہے۔ یہ اعصابی نیٹ ورک یعنی دل کا جو اعصابی نیٹ ورک ہے، دل کو کرینیل دماغ سے آزادانہ طور پر سیکھنے، لرننگ، یاد رکھنے، میمورائز، فیصلے لینے، ڈیسیژن میکنگ، اور یہاں تک کہ محسوس کرنے اور احساس کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یعنی یہ سارے خصائل دماغ کے سمجھے جاتے تھے، اب وہی خصائل دل کے ساتھ بھی ہے، یہ معلوم ہوا ہے۔ دل کے اندرونی کارڈیک اعصابی نظام کی اناٹومی اور افعال اور دماغ کے ساتھ اس کے روابط کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ کی گئی ہے، جس کے مطابق اندرونی کارڈیک اعصابی نظام کے پیغامات یعنی دل کے پیغامات دماغ کی طرف جاتے ہوئے راستوں یعنی دل سے دماغ کی طرف چڑھتے ہوئے راستوں، جن کو اسینڈنگ پاتھ ویز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسینڈنگ پاتھ ویز۔ اسینڈنگ مینس اوپر کو جاتے ہوئے، پاتھ ویز راستے، یعنی اسینڈنگ پاتھ ویز کے ذریعے میڈولا لوئر برین کا ایک حصہ ہے، ہپو تھیلمس سے ہوتے ہوئے تھیلمس اور پھر امیگڈالا تک پہنچتے ہیں۔ یہ مختلف برین کے اوپر کو جاتے ہوئے مرکز کی طرف بڑھتے ہوئے حصے ہیں، اور آخرکار دماغ کے مرکزی حصے سیریبرل کورٹیکس تک پہنچتے ہیں۔ سیریبرل کورٹیکس دماغ کا مرکزی ترین حصہ ہے، اور اس طرح کرینیل دماغ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کون رہنمائی کرتے ہیں؟ وہ جو دل سے پیغامات اوپر گئے اور اس کے افعال پر یعنی دماغ کے افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی بات سمجھ رہے ہیں کہ دل سے جو پیغامات اوپر گئے مختلف پروسیس سے الٹیمیٹلی سیریبرل کارٹیکس میں پہنچ کے انہوں نے دماغ کو گائیڈ کیا اور دماغ کے معاملات پہ اثر انداز ہوئے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دل دماغ کو اس سے زیادہ معلومات بھیجتا ہے جتنی کہ دماغ دل کو بھیجتا ہے۔ یعنی اگر وزن کیا جائے تو دل کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ قلب یا دل کی اس برتری کا قرآن مجید میں متعدد حوالوں سے انکشاف ہوا ہے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر یہاں صرف 2 آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 32 بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں یا قدرت کے رازوں کی حقیقی ادراک اور تعریف دل کے تقوی سے ہوتی ہے۔ اگر دل برے ارادوں یا منفی جذبات سے خراب ہو جائے، گندہ ہو جائے، گل سڑ جائے، تو وہ اللہ کی نشانیوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ترجمہ سنیے، یہ ہے جو ہر کسی کو یاد رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی علامتوں کی حرمت کا مشاہدہ کرتا ہے تو ایسی چیزیں دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہیں، دلوں کی پاکیزگی سے نکلتی ہیں، یعنی ہائر نالج لائز ود دی ہارٹ۔ سپیریئر علم جو ہے، جو حکمت جو ہے، اس کا تعلق دل کی پاکیزگی سے ہے۔ سورہ الحج کی آیت 46 بتاتی ہے، سنیے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ کیا انہوں نے زمین کے طول و عرض کا سفر نہیں کیا
مشرق و مغرب کو گھوم کر نہیں دیکھا؟ دلوں سے استدلال کے ساتھ اور کانوں سے سننے کے ساتھ، یعنی انہوں نے دل اور کانوں کو کھول کر اللہ کی حکمتوں کو نہیں دیکھا۔ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی دل کی یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سینوں میں ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہ آیت دیگر تمام انسانی صلاحیتوں پر دل کی برتر حیثیت کو ظاہر کرتی ہے اور استدلالی عمل کو دل کی صلاحیتوں میں شامل کرتی ہے۔ اگر دل منفی جذبات، احساسات اور رویوں سے پراگندہ ہو جائے تو انسان کی ادراک، عقل و شعور اور مشاہدے کی صلاحیتیں بگڑ جاتی ہیں، ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو بہرا، گونگا اور اندھا کہا ہے۔ عزیز دوستو، نئی سائنسی تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ اندرونی کارڈیک اعصابی نظام دل کا اندرونی کارڈیک اعصابی نظام میں قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں طرح کی میموری یعنی یادداشت کے افعال ہوتے ہیں۔ میموری کارڈ ہوتا ہے میرے آج کی دنیا کے دوستوں، میموری کارڈ ہوتا ہے دل میں۔ پہلے یہ تھا کہ میموری کارڈ صرف دماغ میں ہوتا ہے، اور یہ کرینیل دماغ کے مرکزی اعصابی کمانڈ سے آزادانہ طور پر کام بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ دماغ کے اعصابی کمانڈ سسٹم کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! دل کی ایسی اندرونی انٹرنزک خصوصیات کی وجہ سے موجودہ مطالعات، ماڈرن سٹڈیز نے دعویٰ کیا ہے کہ دل کا اپنا بھی ایک دماغ ہے۔ ایک دماغ یہ ہے، ایک دل کا بھی اپنا دماغ ہے، یعنی دل کا دماغ۔ ڈاکٹر پال پیئرسل اپنی کتاب دی ہارٹس کوڈ میں دل کی دماغ پر برتری کے بارے دیگر دریافتوں کے علاوہ دل کی میموری یعنی یادداشت پر تازہ ترین تحقیق پیش کرتے ہیں۔ تازہ ترین، امیزنگ تحقیق۔ وہ کارڈیک کے سرجن کے طور پر اپنے کئی حقیقی زندگی کے تجربات کا ذکر کرتے ہیں، جہاں دلوں کی پیوند کاری ٹرانسپلانٹ کے ساتھ یادداشت کی منتقلی کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ وہاں لکھا ہے کہ ایک گٹارسٹ کا دل ایک ایتھلیٹ کو منتقل ہو گیا، تو وہ جو ایتھلیٹ تھا اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کمال معجزہ ہوا ہے، جب سے یہ دل تبدیل ہوا ہے تو یہ تو گٹار کا شوقین ہو گیا ہے۔ تو اس پہ پھر مزید ریسرچ کی گئی اور یہ حقائق سامنے آئے، یعنی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دل کی اپنی اندرونی یادداشت ہوتی ہے، میموری کارڈ ہوتا ہے جو کرینیل دماغ سے آزاد ہے۔ دل کی یہ صفت قرآن حکیم میں متعدد بے شمار حوالوں سے بیان ہوئی ہے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر یہاں صرف سورہ ہود کی آیت 5 کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ غور فرمائیے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک انہوں نے اپنے سینوں کو لپیٹ لیا تاکہ وہ اللہ سے چھپا لیں، جب وہ اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیتے ہیں تو بھی وہ اللہ یعنی اللہ کریم یقینی طور پر جانتا ہے
کہ وہ کیا چھپاتے ہیں اور وہ کیا ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے باطنی رازوں کا جاننے والا ہے۔ تو عزیز دوستو، حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے کہ دل دماغ اور جسم کے ساتھ ہارمونز کے ذریعے بائیو کیمیکلی بھی رابطے میں رہتا ہے۔ جب دل کے ایٹریا سے خارج ہونے والا ایک نیا ہارمون، دل کا ایٹریا دل کا ایک اپر پارٹ ہے، وہاں سے خارج ہونے والا ایک نیا ہارمون دریافت ہوا تو دل کو 1983 میں نئی درجہ بندی کے تحت ہارمونل سسٹم کا حصہ بنا دیا گیا۔ پہلے یہ تسلیم نہیں تھا۔ دیگر کئی تکنیکی یعنی ٹیکنیکل ناموں کے علاوہ ایٹریا ہارمون کو بیلنس ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ بیلنس ہارمون کیونکہ یہ سیال مادوں اور الیکٹرولائٹ توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور خون کی نالیوں، گردے، ایڈرینل گلینڈز اور دماغ میں بہت سے ریگولیٹری مراکز کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے، اور سٹریس ہارمونز مدافعتی نظام، امیون سسٹم، موٹیویشن اور سماجی برتاؤ جس کو انگریزی میں بیہیویئر کہا جاتا ہے، ان تمام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ دریافت کیا گیا ہے کہ دل آکسیٹوسن یا آکسیٹوسن ہارمون بھی تیار کرتا ہے اور اس کا اخراج کرتا ہے، سیکریشن، جسے عام طور پر محبت یا سماجی بندھن کا ہارمون کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش اور دودھ پلانے میں اس کے معروف افعال کے علاوہ آکسیٹوسن ادراک، رواداری، اعتماد اور دوستی اور عورت مرد کے پائیدار بندھن کے قیام کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اب اس تناظر میں سورہ طلاق کی آیت 5 سے 7 میں قرآن کے نازل شدہ الفاظ پر غور فرمائیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے سیال مادہ سے پیدا ہوا ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور چھاتی کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ اندازہ کیجیے آپ، یہ قرآن کریم کی میریکلس انفارمیشن ہے۔ 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے قرآن حکیم کے ذریعہ نازل ہونے والی اس سچائی کو سائنس کچھ ہی سال پہلے تک جھٹلاتی رہی ہے۔ حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے کہ ٹیسٹیز اور اووریز یعنی خصیے اور بیضہ، تولیدی نظام، اینڈوکرائن سسٹم اور انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے پیدا ہونے والے گوناڈوٹروپک ہارمونز کا حصہ ہے۔ یعنی یہ سب دل اور دماغ کا انٹریکٹیو کام ہے، مل کے کرتے ہیں۔ یہ نہ دماغ کا اکیلے کام ہے نہ دل کا کام ہے، یہ پورا سسٹم خداوند کریم نے ایک منضبط مشین کے طور پہ بنایا ہے۔ قرآن حکیم نے کئی مقامات پر انسان کی سائیکو فزیولوجیکل تنظیم و ترتیب اور تندرستی میں دل کی مرکزیت کا اظہار کیا ہے۔ اختصار کی خاطر یہاں صرف 2 آیات کا حوالہ دیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت 57 مناسب طور پر انسان کی بیماریوں سے دل کے باطنی تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بیماریاں روحانی بھی ہو سکتی ہیں اور نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں۔ آیت پر غور فرمائیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ سنیے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، قرآن کریم نصیحت آئی ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا، یعنی قرآن حکیم میں نصیحت بھی ہے، سینوں کی امراض کا شفا بھی ہے، علاج بھی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس آیت کو گھر جا کر بار بار ضرور پڑھیے گا، اللہ نے کمال کی حکمت اس میں پنہاں کر دی ہے۔ جبکہ سورہ الحجرات کی آیت 7 میں دل کی انسانی زندگی میں اہمیت کے پیش نظر، یعنی دل کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے دل کو خوشنما اور توانا رکھنے کے لیے انسان کو مثبت جذبات کی پیروی اور منفی جذبات سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ خاص کر جذبہ ایمان کو اہمیت دی گئی ہے۔ جذبہ ایمان مثبت جذبات کی مدر ہے، ان کا لیڈر ہے، سب سے بلند تر ہے۔ آیت کے الفاظ نوٹ فرمائیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، ایمان، فیتھ، اور اسے تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا ہے، پھول کی طرح، چاند کی طرح خوبصورت بنا دیا ہے، اور کفر، شر پسندی اور نافرمانی کو تمہارے لیے قابل نفرت بنایا ہے، ہیٹفل، کنٹمپٹیبل۔ یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ عزیز دوستو، دل سے متعلق موجودہ تحقیق میں دل کی فزیولوجیکل ہم آہنگی کو، فزیولوجیکل کوہرنس کو حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ریزیلینس یعنی استقامت اور خود نظمی کو ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح اچھی صحت اور زندگی کے مقاصد کو زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ذہنی و اعصابی تناؤ، سٹریس، مایوسی، بے صبری، اضطرابی کیفیت اور ذہنی خلفشار و انتشار وغیرہ کی وجہ سے پیدا شدہ مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور توانائی اور دیگر نفسیاتی و جسمانی وسائل کے ضیاع کو، یعنی انرجی کے ضیاع کو روکنے کے لیے اعلیٰ سطح کی ریزیلینس یعنی استقامت و خود نظمی اشد ضروری ہے۔ سائنس اب تسلیم کرتی ہے کہ منفی جذبات اور رویوں جیسے انتقام، نفرت، غصہ، تکبر، لالچ وغیرہ سے بچنے، اور مثبت جذبات اور رویوں جیسے ایمان، محبت، امید، ہمدردی، صبر، معافی وغیرہ کو فروغ دینے سے وقت کے ساتھ ساتھ ریزیلینس کو تقویت ملتی ہے۔ جو انسان کو بغیر کسی نفسیاتی و جسمانی نقصان کے اعصابی دباؤ، خوف اور دیگر مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اس ریزیلینس کو صبر کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، قرآن حکیم نے سینکڑوں بار ہنڈریڈز ٹائم صالح زندگی گزارنے کے لیے نیک اعمال یا وعامل الصالحات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سورہ العصر بہت ہی مختصر
مگر مؤثر انداز سے صالح زندگی کا ضابطہ پیش کرتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس قرآنی آیت کے مطابق صالح زندگی کا دار و مدار 4 باتوں پر ہے۔ کتنی باتوں پہ؟ 4 باتوں پہ۔ مضبوط ایمان، اعمال صالح یعنی گڈ ڈیڈز، سچائی کا ساتھ دینے اور صبر و استقامت۔ یہ صبر و استقامت کیا ہے؟ یہ پرسسٹنس ہے، یہ ریزیلینس ہے۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ نیک اعمال انسانیت کی بھلائی یا مثبت جذبات، پازیٹیو ایموشنز کو فروغ دینا اور برے کاموں یا منفی جذبات سے روکنا ہے۔ اس ضابطہ کا چوتھا حصہ استقامت، ثابت قدمی یا صبر ہے، تاکہ برائی کو اچھائی کے مقابلے میں شکست دی جائے بغیر افسردہ ہوئے یا دل کی توانائی ضائع کیے۔ یہ در حقیقت برائی کے خلاف منفی جذبات، سٹریس اور بے بنیاد خوف کے خلاف جنگ میں ایک شاک ایبزرور ہے، جو شوق کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ عملی اعتبار سے یہی ریزیلینس ہے، عملی اعتبار سے یہی ریزیلینس ہے۔ اس سارے عمل میں ایمان بنیادی مثبت جذبہ ہے، ایمان بنیادی مثبت جذبہ ہے، اور یہی دل کی کیمسٹری کے لیے امرت دھارا ہے، امرت دھارا۔ اب آپ سوچئے، قرآن کریم کی آیات کو یاد کیجئے جو جذبہ ایمان اور پیشنس کا سبق دیتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے سورہ الحجرات کی آیت 7 میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو عزیز دوستو، حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے کہ دل انسانی جسم میں برقی مقناطیسی توانائی یعنی الیکٹرو میگنیٹک انرجی کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ دل کی یہ برقی مقناطیسی توانائی دماغ کی پیدا کردہ برقی مقناطیسی توانائی کی طاقت سے 100 گنا زیادہ ہے، 100 گنا زیادہ ہے۔ یہ افراد اور ماحول کے درمیان ایک اثر انگیز برقی مقناطیسی یا توانائی بخش مواصلاتی نظام قائم کرتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے، اور اس طرح لوگوں کے درمیان جذباتی، جسمانی اور روحانی ہم آہنگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس دریافت کے ذریعے در حقیقت سائنس نے مسجد، کعبہ کی زیارت، روزہ، باجماعت نماز اور روحانی عبادات کے تقدس اور افادیت کا اعتراف کیا ہے۔ سبحان اللہ! آپ مانتے ہیں نا؟ عزیز دوستو، دل اور دماغ کے متعلق اور بھی بہت سی دریافتیں ہیں جن کے تحت سائنس نے اس شعبے میں قرآنی سچائی کا مشاہدہ کیا ہے، مان بھی لیا ہے، کہیں کہیں اقرار بھی کر لیا ہے، جن پر انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آئیے اب ہم دوسرے سوال کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی ادب میں ان حقائق کو پہلے کیوں زیادہ توجہ حاصل نہیں ہو سکی؟ یعنی سائنس نے بتایا تو ہماری آنکھیں کھل رہی ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو مختصر ترین جواب کے لیے 2 وجوہات توجہ طلب ہیں، 2 وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ مسلمانوں کی طرف سے قرآن کی اسپرٹ کے خلاف، قرآن کی انٹینشن کے خلاف، قرآن کی انسٹرکشنز کے خلاف حصول علم کو نظر انداز کرنے کی سراسر غفلت کی گئی ہے۔ یہ ڈائلیما ہے
ہماری اسلامک مسلم ہسٹری کا۔ سورہ طارق کی آیت 5 تا 7 کے الفاظ یاد فرمائیے جن پر ہم نے پہلے بات کی ہے۔ ہم نے نہ تو فطرت کے اسرار و رموز پر غور و فکر کیا، یعنی جو مسٹریز آف نیچر ہیں، جو سیکرٹس آف یونیورس ہے، نہ ہم نے ان کو سمجھنے کی، ان پہ غور فکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی اس علم کو قرآن کی طرف سے نازل کردہ حیرت انگیز حقائق سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات کی تفہیم و سمجھ، انڈرسٹینڈنگ، انسانیت کی نت نئی ابھرتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر فکری ترقی کے ساتھ فروغ پاتی ہے۔ اس وجہ کی قرآنی وضاحت، یعنی قرآن کیا ایکسپلین کرتے ہیں، تیسرے سوال کے جواب کے ساتھ منسلک ہے، جسے ہم نے اپنی بحث کے آغاز میں ترتیب دیا تھا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ انسانیت قرآنی علم و حکمت کے خزانوں تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ انسانیت قرآنی علم و حکمت کے خزانوں تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی ہے؟ سورہ فصلات کی آیت 53 اس معاملے میں ان الفاظ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ قرآن کریم کی کمپریہنسونیس کا پہ اندازہ لگائیے، آپ ادھر سوال کیجئے، ادھر سے جواب مل جاتا ہے۔ سنیے آیت، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ترجمہ ہے، ہم انہیں انسانوں کو اپنی نشانیاں افق میں بھی، افق کیا ہے؟ یونیورس، اور ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قرآن حکیم حق ہے، قرآن کریم حکمت کی کتاب ہے، قرآن کریم علم و حکمت کا سمندر ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان کو کائنات اور نفس دونوں کے نامعلوم اسرار کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی ان نون یونیورس، ان نون سیلف، سب کے اسرار و رموز کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ قرآنی علم و حکمت کے خزانوں تک رسائی حاصل ہو۔ دونوں چیزیں جوائنٹڈ ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور نفس کے رازوں کو جاننے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، بشرطے کہ انسان اپنی عقل کی ترقی و نشو و نما کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ چونکہ قرآن کی تفہیم اور سمجھ، یعنی انڈرسٹینڈنگ کا تعلق فکری نشو و نما سے ہے، اس لیے علم کا حصول ہمارے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، ایک مذہبی فریضہ ہے، انتخاب کا معاملہ نہیں ہے۔ It is not matter of choice, it is religious obligation۔ تو عزیز دوستو، ہم یہاں آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیو آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 98 ہے۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرمائیں۔ آئیڈیا 1BR10 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔